السلام علیکم ناظرین، میں کچھ تازہ ترین اطلاعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ صدر ٹرمپ بھارت کا 2 روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ آج یعنی یہ منڈے کو وہ وہاں پہ آئے ہیں، اور سنڈے سے سیچرڈے سے بھارت میں فسادات شروع ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ دلی کے شاہین باغ میں مسلم خواتین نے اپنا دھرنا دیا ہوا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں خواتین ہیں، جن میں صرف مسلم خواتین ہی شامل نہیں ہیں، ان میں ہندو، دلت اور دیگر مذہب، سکھ مذہب کی کرسچن خواتین بھی شامل، یعنی تمام جو یا سمجھیے کہ بھارت کی اقلیتیں ہیں وہ، بلکہ ان میں برہمن خواتین بھی شامل ہیں۔ ایک عرصے سے یہ شاہین باغ جو ہے نا وہ ان کا ذہنی خلجان بنا ہوا ہے، یہ RSS کے درندوں کا۔ وہ پاگل ہو گئے ہیں، انہوں نے ان خواتین پہ پتھراؤ کیا ہے، ان کو گالیاں دیں، گھسنے کی کوشش کی، ان پہ فائرنگ کی، لیکن یہ اپنی جگہ ڈٹی ہوئی ہیں اور وہ ایک تاریخ رقم کر رہی ہیں اس وقت شاہین باغ میں جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں۔ صدر ٹرمپ کی آمد پر انہوں نے آج صبح مسلمانوں پہ پورے بھارت میں کریک ڈاؤن کیا۔ گجرات میں مسلمانوں کی دکانوں کو آگ لگا دی، احمد آباد میں آگ لگا دی، دلی میں جلانا شروع کر دیا، جعفر آباد میں، چاند باغ میں، جتنے مسلم ڈومینیٹڈ علاقے ہیں ان سب میں مسلمانوں کی دکانوں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، مزیداری کی بات یہ ہے کہ جو حملہ آور ہیں نا، انہوں نے جو غیر مسلم اس محلے میں رہتے ہیں ان کے گھروں پر پہلے سے نشانی کے طور پہ بھگوا جھنڈے لہرائے ہوئے ہیں تاکہ ان مکانوں کو نہ کچھ کیا جائے۔ جن پہ نہیں لگائے ہوئے ان پر یہ فائرنگ کر رہے ہیں، ان کو آگ لگا رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ اب تک دلی میں جو حکومت کی سرکاری اطلاعات کے مطابق ایک پولیس کا مارا گیا بندہ اور ایک نوجوان مارا گیا، جبکہ سینکڑوں کی تعداد میں زخمی ہیں، شدید زخمی ہیں، جنہیں پتھروں سے زخمی کیا گیا ہے۔ RSS اور دیگر جتنے بھی جان سنگھ کی گنڈے ہیں ان کی جماعتوں نے مل کے مسلمانوں پہ حملہ کیا ہے۔ یہ مسلمانوں پہ حملہ نہیں ہے، مسلمان، دلت، سکھ، عیسائی سب پر یہ حملہ ہے، ان کی خواتین پہ حملہ کیا ہے۔ لیکن ناظرین، اس وقت حیرت انگیز طور پہ مسلمان اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، گو کہ ایسی فوٹیج آ رہی ہیں جن میں دکھایا جا رہا ہے کہ مسلمان نوجوان خون سے بھرے ہوئے ہیں، ان کو گنڈوں نے گھیر کے لاٹھیوں سے مار، جیسے وہ کرتے ہیں، لنچنگ کرتے ہیں جس طرح مسلمانوں کی۔ ناظرین، بھارتی حکومت اس دورے سے بڑی امیدیں رکھے ہوئے تھی، لیکن وہ پاگل ہو گئے ہیں۔ اس جو فسادات کی صورت ہے اس نے انڈین ہسٹری کا بدترین سٹاک مارکیٹ کریش کیا ہے۔ 842 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ جو ہے ان کی سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ کریش کر گئی ہے، اور صدر ٹرمپ نے بالکل خلاف توقع انڈیا کے ساتھ کوئی تجارتی معاہدہ نہیں کیا، کوئی اس کی تعریف نہیں کی، کوئی کچھ نہیں کہا، بلکہ اس کا چائے والا کو چوئی والا کہہ کے اس کا مذاق اڑایا صدر مودی کا۔ اور صدر مودی نے اپنے بخلاہٹ میں وہی حرکتیں کی جو وہ ایک چائے والا اگر وزیر اعظم بن جائے وہ کر سکتا ہو، تو اس نے وہ کچھ وہاں کیا ہے۔ ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے، صدر ٹرمپ نے احمد آباد اسٹیڈیم میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کی موجودگی میں جب پاکستان کی پے در پے تعریف شروع کی اور یہ بتایا کہ موجودہ دہشت گردی میں پاکستان کے ساتھ مل کے وہ کیا کام کر رہے ہیں اور پاکستان کتنا اہم کردار اس میں ادا کر رہا ہے، اس صورتحال نے تو یہ سمجھیے کہ مودی کا دماغ خراب کر دیا۔ اس کی کیمرہ بار بار اس پہ آ رہا تھا، اس کی حرکتیں دکھا رہا تھا، وہ پاگلوں کی طرح کبھی اپنی باسکٹ کو ایسے کرتا ہے، کبھی ایسے کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے۔ ادھر صدر ٹرمپ کی موجودگی میں فسادات میں اتنی تیزی آ گئی ہے کہ جو ابھی مجھے ادھر سے اطلاعات میرے ذرائع نے دی ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہر قابل ذکر UP کے شہر میں مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں، فسادات ہو رہے ہیں، اور مسلمان جواب میں صرف انڈیا کے جھنڈے اٹھا کے ترمیمی شہری بل کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کو مذہبی فساد میں نہیں بدلنے دیا۔ یہ بھارت کے لیے بڑی پریشان کن بات ہے۔ اس مطلب ایسے لگتا ہے ناظرین کہ جیسے کچھ بہت ذہین لوگ جو ہیں نا
انہوں نے یہ کمانڈ سنبھالی ہے مسلمانوں کی، اور انہوں نے اس کو مذہبی فساد بنانے کے بجائے یہ حقوق کے لیے کی جانے والی جد و جہد میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاہین باغ اس وقت پوری دنیا میں عورتوں کی جد و جہد کی ایک علامت بن کے ابھرا ہے، اور یہ بڑی شاندار اسٹریٹجی ہے۔ دیکھیے صدر ٹرمپ کی موجودگی میں اس طرح کے فسادات ہونا آخر بندے تو نہیں ہے نا، وہاں تو ایک ایک پل کی ان کو اطلاعات مل رہی ہوں گی۔ یہی وجہ ہے میرے خیال سے کہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ کوئی تجارتی معاہدہ نہیں کیا، کوئی اس طرح کی اور بات نہیں کی، اور اس وقت مودی اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ صدر ٹرمپ کی موجودگی میں مسلمانوں پہ فوج چڑھا دیا۔ حالانکہ اس نے یہ بھی پہلی مرتبہ انڈیا کی ہسٹری میں ہوا ہے کہ دلی میں فوج طلب کر لی گئی ہے، باقاعدہ فوج طلب کر لی گئی ہے۔ پہلے وہ یہ کام جو ہے وہ پیراملٹری فورسز سے لیا کرتے تھے۔ ناظرین، امریکہ کے صدر کے لیے اس وقت پاکستان کے ساتھ دوستی، پاکستان کی حمایت اور پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملائے رکھنا ایک ناگزیر مجبوری بن چکی ہے۔ وہ جا رہا ہے الیکشن میں، الیکشن میں جیتنے کے لیے اس کے پاس صرف ایک آپشن ہے، وہ ہے طالبان کے ساتھ صلح کا آپشن، جس سے امریکی فوج وہ وہاں سے نکال سکے۔ اس کے لیے پاکستان، اس کو بہر صورت پاکستان کے آگے جھکنا پڑے گا۔ یہی ہے تاریخ، یہ ہے وہ حکمت عملی، یہ ہے وہ سیاست، بین الاقوامی سیاست، جس کے انڈیکیٹر جو ہیں ان کو سمجھ کے، ان کو دیکھ کے آپ اپنے شطرنج کے مورے بڑھاتے ہیں، آگے پیچھے کرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں نا، امریکہ جیسے ملک کو اگر ہم نے رام کیا ہوا ہے تو ایسی بات تو نہیں ہے۔ آج وہ امریکہ جو پاکستان کو دہشت گردوں کے نرسری کہا کرتا تھا، اور آپ یاد کریں ٹرمپ کا پہلا خطاب، اس نے پاکستان کو کیا کیا خطابات نہیں دیے تھے، کیا کیا القابات سے نہیں نوازا تھا۔ آج وہی ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ پاکستان اس وقت پوری دنیا کے عالمی امن میں امریکہ کے ساتھ مل کے اہم ترین کردار ادا کر رہا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اگر ہم دماغ سے کام لیں، اگر ہم جذبات کو ایک طرف رکھیں، ہم فنیٹک مسلمانوں کے بجائے باعمل مسلمان بن کر سوچیں تو کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ میرا آفیشیل چینل ہے، آپ سے درخواست ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں، دوستوں میں شیئر کریں، اور اپنے خیالات سے نوازیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔